ہمارے آج کے مہمان ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور منصور امان. انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور پروفیشنل ورک کے حوالے سے ہمارے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی. انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیے. اچھا منصور صاحب، پولیس میں کیسے آئے؟ جی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی، وہیں سے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں، اور اس کے بعد میں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا، آرمی ایجوکیشن کور کو in 2002 اینڈ سروڈ ان آرمی فار تقریباً 7 سال جو ہے وہ میں نے مختلف کیپیسٹیز میں وہاں پہ سرو کیا، اور اس کے بعد میں نے پرمیشن لی آرمی سے اور سی ایس ایس میں اپیئر ہوا. اچھا. اور پولیس جو تھی وہ میری فرسٹ چوائس تھی، اور الحمدللہ اس میں ایگزام میں اچھا پرفارم کیا اور لینڈڈ ان پولیس سے. اچھا، آرمی اٹسیلف ایک ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے. جب اس وہاں جاتے ہیں ملک کا دفاع کرنا، اور اس میں ایک اپنا ایک پرائڈ فیل ہوتا ہے. اچھا، کم لوگ ہیں جو خود چوائس کرتے ہیں. مثلا عام طور پہ یہ ہے کہ آرمی سے ڈپٹیشن پہ آپ سیٹ پر آ جائیں تو آ جائیں، ادروائز سی ایس ایس آپٹ کرنا اور پھر آنا لگتا نہیں کہ ایک اچھی وہ پرائم تھی اور نوکری اور یا جاب تھی، یا ایک اچھا اس سے بڑے ادارے سے اس طرف آنا. نہیں، بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ دیٹ واز اے بہت ہی اچھا بڑا انریچنگ ایکسپیرئنس تھا آرمی کا، اور جس طرح سے ایک آرگنائزیشنل ایتھوس ہے آرمی کا، وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بطور انسان بھی آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، ایک طرح سے ایک ورکنگ سٹائل بھی سیکھتے ہیں. تو وہ بہت ہی پروڈکٹیو ٹائم تھا جو اس میں تھا. جہاں تک سول سروسز میں آنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ایک طرح سے آپ ایک سوسائٹی سے زیادہ بہتر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایک میوچل مشترکہ گروتھ کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور جس قسم کی پوزیشنز پہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہم کام کرتے ہیں، اس کے کرم سے، اس میں آپ بہت سے لوگوں کی جو اگر کچھ ظلم زیادتی ہے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں فوری طور پہ. تو میرے خیال میں بڑا میرا سیٹسفیکٹری، بڑا مجھے اطمینان ہے اپنے اس جی بالکل. اچھا، بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے ہوں. گجرانوالہ سے. اچھا، گجرانوالہ کے بارے میں دیکھیں تو وہاں کے پہلوان مشہور ہیں، کھانے مشہور ہیں. ایجوکیشن میں شاید اتنے لوگ آگے نہیں نکلے جتنے مثلا چند لوگ ہیں، یا سمجھے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں پرفارم کر کے اچھے طریقے سے سامنے آئے. تو آپ اپنے آپ کو بلیس نہیں سمجھتے؟ میں بالکل جی اپنے آپ کو بڑا بلیس سمجھتا ہوں. گجرانوالہ سے بھی بہت سے لمنا آئے ہیں، بہت سی فیلڈز میں بہت سے لوگ گئے ہیں. میرے خیال میں گجرانوالہ کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑے شہر کے ساتھ بالکل کلوز ہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے درخت کے نیچے تھوڑا سا نظر آنا اور اس کو گرو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گجرانوالہ نے بہت سے فیلڈز میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں. اچھا، پولیس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں تو پولیس میں آنے کے بعد پھر یہ کہ ٹیکا شیکا تو ہوتا ہے، تو جب کبھی آپ گجرانوالہ واپس جاتے ہیں تو پرانے دوست بھی ملتے ہوں گے، ریلیٹیوز بھی، اور جو بچپن میں آپ کے جاننے والے ہیں، تو وہاں پھر ان کے اوپر ٹیکا ٹوکا ڈالتے ہیں کہ بس پھر ویسے ہی رہتے ہیں؟ جی ابھی تو اب یہ ہے کہ وردی پہنے ہوئے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ پہلے والا آپ کا وردی کا اور پاور کا اور ٹیکے کا احساس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، اور ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے گجرانوالہ میں، ابھی بھی ہوتی ہے. جو پرانے دوست ہیں ان سے بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں چونکہ گورنمنٹ کالج لاہور میں گریجویشن بھی یہاں سے کی ہوئی ہے. اچھا، وہ دوست یہاں کے بھی ہیں، اور ماسٹرز بھی میرا یہاں سے ہے. تو اس وجہ سے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ جن سے ملاقات رہتی ہے، زیادہ تر تو آفس میں ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے بڑا اچھا انٹریکشن رہتا ہے. آپ کا سورس آف انسپریشن کون ہے؟ اگر آپ سورس آف انسپریشن، ہمیں مختلف زندگی میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف سورسز آف انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ سکسیس ماڈل آپ کس کو سمجھتے ہیں، تو یوزلی میں سائنٹسٹ جو ہیں ان کو بڑا ہائی رینک کرتا ہوں. وہ کیوں؟
اس وجہ سے یہ کہ اگر آپ دیکھیں آپ صرف انسانی زندگی میں جو مصائب اور مسائل تھے اگر آپ اس کا 100 سال پہلے سے اب کا موازنہ کریں, مطلب آج ہم ایک معمولی بات سمجھتے ہیں کہ کسی کو شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, روٹین کا حصہ ہے. آج سے 100 سال پہلے آپ چند دنوں میں انتہائی تکلیف دہ موت مر جایا کرتا تھا. یہ ہمارے لیے روٹین کی بات ہے کہ کٹ لگ گیا ہے اور ایک اینٹی بایوٹک ہے اور اس میں انفیکشن نہیں ہوتی ہے. آج سے 100 سال پہلے یہ ایک کٹ جو تھا یہ انتہائی تکلیف دہ موت کا باعث بنتا تھا. سو کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں, آپ اپنا سفر دیکھ لیں, آپ اپنی کمیونیکیشن دیکھ لیں, آپ اپنی ہیلتھ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھ لیں, تو میرے خیال میں اس کے پیچھے ایک بہت سے لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی ایفرٹ ہوتی ہے, اور میں جنرلی انسپریشن کے لیے ان کو بڑا ہائی رینک کرتا ہوں. آپ کو کیا چیز انسپائر کرتی ہے؟ آپ اپنے لیے ٹارگٹ رکھتے ہیں, جو آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, دیٹ ریمینز مائی انسپریشن whether that target is achieved or not. لیکن جو سفر ہے منزل کی طرف وہ بذات خود ایک in itself is a pleasing thing. کوئی پرسنالٹی ایسی جو آپ کی آئیڈیل ہو؟ بہت ساری پرسنالٹیز ہیں. مثلا میں فار ایگزامپل اگر آپ سائنس میں بات کریں تو بہت سے سائنٹسٹ مجھے یاد آئیں گے. اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں تو فار ایگزامپل ونسٹن چرچل. اگر آپ پولیسنگ کی بات کریں تو بڑے السٹریس نام ہیں پولیسنگ میں جو کہ ہمارے انسپریشن ہیں. جو آپ ہائی رینک میں رکھتے ہیں, مطلب نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 اگر بات کروں تو نمبرنگ کرنا, دیکھیں مختلف آپ کی زندگی میں مختلف لوگ مختلف انفلوئنس چھوڑتے ہیں, تو آپ ان کو کبھی بھی آپ ان کو پیرلل تو دیکھ سکتے ہیں, آپ ان کو ہائرارکیکل رینک کرنا ذرا تھوڑا سا پیرلل اگر آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا میں نام لوں جس سے آپ نے بہت سیکھا اور آپ نے اپنی پولیسنگ کے اندر اس کے تجربے کو یا ان کی ذات کے جو عمل تھے اس کو وہاں سے آپ نے کچھ لے کے اور یہاں پہ اپنا کام کیا. دیکھیں جہاں تک پولیسنگ کا تعلق ہے, پولیسنگ میں آپ جن تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی سینئر آفیسر سے. مطلب اگر نام لیے بغیر بھی میں بتاؤں تو کچھ ایسے آفیسرز ہیں جن سے میں نے آپریشنز کے اندر کیسے ایکومن ہے, کیسے میٹرز میں نے خیبر پختونخوا میں کافی سرو کیا ہے, دہشت گردی کی تفتیش فار ایگزامپل یا دہشت گردی کے واقعات سے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں بہت سے آفیسر سے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تفتیش کی بات کرتے ہیں, پبلک ڈیلنگ کی بات کرتے ہیں, کمپلینٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے جو اپنے ہمارے پاس جو ہمارے کولیگز ہیں, ماتحت افسران ہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگ کی بات کرتے ہیں. سو دیز آر بیسیکلی آپ کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ہر نئے دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے. اچھا, ایک پرسیپشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ جو پی ایس پی افسران ہیں یا جو سی ایس ایس کر کے آئے ہیں آپ کے سارے, وہ شاید نیچے والے سے سیکھتے نہیں. نیچے والوں کو یہ گلا ہوتا ہے کہ جی ہم رینکر ہیں اور ہم سیکھ کے آئے ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, یار ہمیں نہیں یہ سیکھتے, ہمیں سکھاتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے میں ذاتی طور پہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آن فیلڈ ہم لوگوں نے کوئی آن گراؤنڈ مطلب کوئی جس طرح سے ناکہ بندیوں پہ ڈیوٹی نہیں کی ہوتی ہے. کوئی بہت زیادہ اے ایس پی شپ میں آپ کچھ آپریشنز کرتے ہیں, لیکن جتنا ایکسٹینسو ایکسپیرینس پبلک ڈیلنگ کا جو ہمارے آپریشنل سٹاف ہے, جو پولیس اسٹیشن لیول سٹاف ہے, جتنا ان کا ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ جس سے آپ بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پی ایس پی کارڈر کی بات کی, میں نے بہت سارے ایسے آفیسرز کو دیکھا ہے جو کہ ایک انسپریشن ہے, کیونکہ ان کی زندگی کی ایفرٹ کانسٹیبل سے لے کے اپ ٹو دا انسپیکٹر جنرل دیر آر ایگزامپلس. تو یہ جو ہے ایک بڑی انسپائرنگ ان کی اسٹوری ہوتی ہے, اینڈ دیر از اے لاٹ دیٹ وی کین لرن فرام دیم, ان سے سیکھ سکتے ہیں. ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن آپ کے لیے کیا ہے؟ ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن جی, اگر آپ مجھے ذاتی طور پہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتی کا ازالہ کر پاتے ہیں تو یہ میرے لیے ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اور
کس بات پہ افسوس ہوتا ہے یا غصہ آ جاتا ہے؟ غصہ جی میں زیادہ غصہ نہیں کرتا، لیکن غصہ ایک نیچرل ایک ہیومن فیلنگ ہے، آ بھی جاتا ہے. عموماً بدنیتی پہ غصہ آتا ہے، کمی کوتاہی اگر کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پولیس کے کام میں، جو کہ ہم سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، باقی سب سے ہوتی ہے، تو کمی کوتاہی پہ شاید اس طرح سے نہیں، لیکن بدنیتی اگر ہوتی ہے تو اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے، اس پہ غصہ بھی آتا ہے. اچھا، پولیس بینگ سینئر پولیس آفیسر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں آپ لوگوں پہ، کہا جاتا ہے جی پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پریشرز بھی ہوتے ہیں، ان پریشرز کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ لیکن لا بڑا سادہ ہے جی، لا بڑا سیدھا ہے. جو چیزیں ہیں وہ ایز پر لا اگر آپ قانون کے مطابق چلتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی کوئی پریشر جو ہے وہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوا جیسے عموماً اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ ایز پر لا چل رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا. میں یہ بھی بات بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید یہ جو انفلوئنس اور پریشر کی بات ہے یہ تھوڑی ایگزیجریٹڈ بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی بڑھائی جاتی ہے. آپ اگر خود کام کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو لوگ، سوسائٹی، آپ کے کولیگز، میڈیا، آپ کے سینئر، آپ کے باسز سارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ایکسیجریٹ کیا جاتا ہے، اسے ایکسیجریٹڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ کون لوگ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک بڑا آپ کا زبردست سوال ہے کہ ہم پریشر کی بات کرتے ہیں، اس پہ مجھے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہوگی. لیکن میں اپنے چونکہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت ہی کم ایسے واقعات ہیں جہاں میں یہ سمجھوں کہ کوئی ایسا پریشر ہے جو مجھے کوئی کام جو کہ ایز پر لا نہیں بنتا وہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ موسٹ آف دا ٹائم جب آپ دیکھیں ایک بات کو، میں اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس رسائی کے لیے بہت سے لوگ مختلف واسطوں سے آتے ہیں. اپنے دوست احباب کے واسطے سے بھی آتے ہیں، عدالتیں بھی بیچتی ہیں، بعض اوقات چونکہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں دے آر کنیکٹڈ ود دا سوسائٹی تو ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور مختلف واسطوں سے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. وہ اسی طرح سے کمپلیننٹ ہیں جیسے آپ کے پاس ڈائریکٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کام جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ اگر وہ تفتیش ہے جو کہ ابھی ہمارا کام ہے کہ وہ میرٹ پہ ہو. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اگر کسی کے ریفرنس سے بھی کوئی آیا ہے اور جب آپ اس کو میرٹ کی تفتیش کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ہیں، اس کے بعد دے آر یوزلی ویری ویری سیٹسفائڈ. تو میرے خیال میں اصل ایشو جو ہے وہ یہ فیلنگ ہے کہ ہماری سینئر افسران تک ایکسیس نہیں ہے یا ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ آپ نے نہیں اس کو ایسے ہی کرنا ہے، کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بہت فریکوینٹ. اچھا، میری کچھ افسران سے ملاقات بھی ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اگر آپ کمپرومائز نہیں کرتے یا اس لوگوں کے ساتھ آپ اس کنیکشنز کے ساتھ نہیں اس طرح یعنی چلتے تو شاید سینئر جو آج آپ ایس ایس پی ہیں، کل اپنے ڈی اے جی ہونا ہے اور اس سے اوپر بھی جانا ہے، تو جیسے آر پی او کی شپ ہے، جیسے ڈی پی او شپ ہے، پھر یہ شاید اس سے ملتی نہیں ہے، وہ پھر مس فٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ایز پر لا چلتے ہیں. نہیں جی، میں ایسا نہیں سمجھتا. دیکھیں اگر آسان لفظوں میں اگر سوسائٹی چل رہی ہے، اسکول لگتے ہیں، بازار چلتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دیر از سم سارٹ آف سیمبلنس آف جسٹس، کوئی انصاف ملتا ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک پورے کا پورا معاشرہ کسی قانون اور قاعدے کے بغیر نہیں چل سکتا. اسی طرح سے جہاں تک آپ کے اپنی سروس کے اندر پروگریشن کی اور اس کی بات ہے، اس میں بھی اگر قاعدے قانون نہ ہوں تو جو آپ ایک سوسائٹی میں بہت حد تک، میں یہ نہیں کہتا بہت سے جرائم ہوتے ہیں، جرائم ساری ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر ہیومن سوسائٹی میں جرائم ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اسٹیٹ آف انارکی نہیں ہے. تو وہ جو ایک سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے، چلتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز بھی کسی قاعدے قانون کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. تو میں ایسا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہو گیا. دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ جی میں پاک فوج کی طرف سے گیا تھا سعودی عربیہ ڈیپوٹیشن پہ. وہاں پہ ان کی ایک سعودی ملٹری اکیڈمی ہے جس میں انسٹرکٹر تھا.
اس کے علاوہ جی میں آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ہے پبلک پالیسی اینڈ مینجمنٹ میں. ایک آسٹریلیا ایوارڈ اسکالرشپ ہے, کمپیریٹیو اسکالرشپس ہوتے ہیں, وہ میں نے لیا تھا اور اس پہ گیا تھا. تو آسٹریلیا اور سعودی عربیہ اینڈ موسٹ آف دا ٹائم ان پاکستان. اچھا, جو بھی آپ نے سفر کیا ڈیفینیٹلی, اور پاکستان کے اندر بھی آپ نے سفر کیا ہوگا, اور خاص طور پہ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سفر آپ کو سکھاتا ہے, کچھ چیزیں آپ سیکھتے ہیں. آسٹریلیا اور سعودی عرب کی اگر میں بات کروں, اور اس کے علاوہ آپ کی جو اپنی اسٹڈی ہوتی ہے مختلف سسٹمز کے بعد میں کروں جی, تو کن ممالک کے سسٹم آپ کو بہتر لگتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دو ممالک کے اندر آپ نے کیا سیکھا؟ جی اگر میں 2 سال آسٹریلیا میں رہا, وہاں پہ ماسٹرز بھی کیا. فرسٹ ورلڈ میں جو ایک تو بہت فرق ہوتا ہے ریسورسز کا. ریسورسز چیزوں میں بہت زیادہ فرق ڈالتے ہیں. تو چونکہ وہ کافی عرصے سے انڈسٹریلائزیشن کے اور ورچو آف دیٹ جو ایک مطلب جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, جو پیسے ہیں, جو وہ بہت فرق ہے ہم سے. وہ فرق پھر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے, چاہے وہ پولیسنگ کا سسٹم ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے, چاہے وہ روڈ نیٹ ورک ہے, چاہے وہ سب کچھ ہے. تو ایک تو گورننس کے لحاظ سے ریسورسز ایک بہت بڑا فرق ہے, لیکن سوسائٹی کے لحاظ سے بھی ٹھیک ٹھاک فرق ہے. وہ کیا؟ سوسائٹی کے لحاظ سے فار ایگزامپل یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ کیا جو ہے وہ اگر کسی سوسائٹی میں قانون پہ زیادہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تو کیا اس سوسائٹی کے لوگوں میں فرق ہے, یا قانون کی مسلسل تابعداری سے یہ ان کی عادت بن چکی ہوئی ہے. تو ہم اس ڈبیٹ میں نہ بھی جائیں تو یہ بات تو بڑی عیاں ہے کہ جو قانون کی پاسداری کا احساس ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں عوام میں وہ ہم سے کہیں زیادہ پایا جاتا ہے. اور لیکن ہماری سوسائٹی کی کچھ اپنی بڑی خوبصورت باتیں ہیں, ملنا ملانا, دوستی یاری. جب میں آسٹریلیا میں تھا 2 سال کے لیے تو فار دا فرسٹ ٹائم مجھے فیلنگ ہوئی کہ آپ اکیلے کیسے سروائیو کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو ایک سپورٹ سسٹم ہے, جو ایک سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہے, وہ ہماری سوسائٹی کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. تو وہ بہت زیادہ ہے, تو کافی فرق ہے بہت سی چیزوں. اچھا, ہم لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں, اگر ایز اے ہول بات کروں نیشن کے, میں کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں جی. بہت سے لوگ, زیادہ تر لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. اگر آپ وائلنٹ کرائم کی بات کریں تو بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ اس میں انوالو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سڑک پہ لفافہ یا گندگی پھینکنے کو لا کی وائلیشن کہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں سینسٹائز, اس میں بھی گریجولی کافی زیادہ فرق پڑ رہا ہے. لوگ فار ایگزامپل انوائرمنٹ کے بارے میں ابھی کہیں زیادہ پہلے سے زیادہ کنسرن ہے, اور اکارڈنگلی ان کا بیہیویئر بھی, جب آپ کا کنسرن ہوتا ہے تو پھر آپ کا بیہیویئر بھی اسی حساب سے مولڈ ہوتا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے چینج آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. کچھ لوگ کلیم یہ کرتے ہیں جی خیبر پختونخوا کی پولیس میں بڑی ریفارمز آ چکی ہیں, بہت بہتر ہو چکی ہے, اور شاید پنجاب کی ویسے نہیں ہے. نہیں, پنجاب پولیس جو ہے یہ اس کی ایک انسٹیٹیوشنل ہسٹری زیادہ لمبی ہے اور زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. پھر یہاں پہ جو پولیس کا جو بنیادی کام ہے وہ انویسٹیگیشن ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن میں پنجاب پولیس از بائی فار وے اہیڈ فرام کے پی. لیکن اسی طرح سے اب اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ کے پی پولیس جو ہے, چونکہ اس نے بہت فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, تو اگر آپ آپریشنز, خاص طور پہ اینٹی ٹیرر آپریشنز اور ان کی کیپیسٹی کی بات کریں تو اس میں ان کی بہت زیادہ ویزیبل امپرومنٹ ہے اوور دا ایئرز. تو اپنے اپنے کلچرل کانٹیکسٹ میں اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق جو ہے کچھ فرق موجود ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج پولیسنگ جو ہے وہ کچھ قوانین کے تحت کی جاتی ہے, اور وہ قوانین چونکہ سانجھے ہیں تو اس وجہ سے کوئی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہے. اچھا, 24 آورس کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جس میں جب چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں پہ وہ طاری بھی ہو جاتے ہیں. ایک پولیس آفیسر 24 آور پولیس آفر ہوتا ہے, 24 آور پولیس آفیسر ہی رہتا ہے یا پولیس مین رہتا ہے, یا درمیان میں کوئی ایسا ٹائم بھی آتا ہے جس میں وہ ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ گھر میں دوستوں میں ہوتے ہیں تو کیا وہاں بھی پولیس آفیسر ہی ہوتے ہیں کہ یہاں کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں؟ پروفیشنز آپ کے ایٹیچیوڈ کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک, یہ تو ایک طرح سے ویل ریسرچڈ ریالٹی ہے.
لیکن کچھ ہمارے کام کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ آپ اس پہ سے سوئچ آف نہیں کر سکتے. کہیں پہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپ کے پاس بلک کام کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کام کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ انسانوں میں ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اڈیپٹ کرتے ہیں مختلف سچویشنز میں. تو ظاہر ہے تمام پولیس والے جو ہیں ان کے گھر بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ان کی فیملی بھی ہے, ان کی دوستیاں, یاریاں, رشتہ داریاں. تو وی ڈو اڈیپٹ. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم پولیس آفیسر کے رول سے نکل کے انسانی رول میں بھی آتے ہیں. خیر پولیس آفیسر بھی انسانی ہیں, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ساری جگہوں پہ تو عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. وہ ان میں دل میں نرمی بھی ہوتی ہے, انصاف بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گا, اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں پولیس آفیسرز کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً شہری کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں. دے شوڈ فیل اپنے آپ کو شہری بنائیں. شاید کسی دن بس پہ ٹریول کریں یا بائک پہ شہر کا چکر لگائیں, تاکہ آپ یہ فیل کریں کہ جو آپ کا پرسیپشن گیپ ہے شہریوں کا اور پولیس کا وہ کیوں ہے. اور میرے خیال میں تو اس رول میں آنا اور اپنے آپ کو پولیس آفیسر سے نکال کے اپنے آپ کو بار بار شہری اس ملک کا, اس معاشرے کا یاد دلانا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کل میں ایک سینئر پولیس افسر کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کے اندر آئی جی شاید جب اس سے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ اٹھ کے خود جاتا ہے اور دروازہ کھول کے اس کو سی آف کرتا ہے. لیکن پنجاب پولیس میں آتا ہی وہی شخص جب ادھر آ جاتا ہے تو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور ایک وہ ڈفرینس پہ اور ایک فاصلے پہ چلا جاتا ہے سب سے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, کسی دیکھیں کچھ تو معاشرے کا فرق ہوتا ہے. پختون سوسائٹی میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ ایگیلیٹیرین تو ضرور ہے, لیکن یہ کہنا کہ کوئی وہاں پہ بالکل فرق تھا اور یہاں پہ بالکل فرق ہو جاتا ہے, اس میں ایک بڑا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایکسیس کا جہاں تک ایشو ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اکثر لوگوں کی گریوینس جو ہے وہ ایکسیس کے بارے میں ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ ملنا لوگوں سے یا سینئر افسران سے مشکل ہو جاتا ہے, اس میں ایک بلک جو آپ کے کام کا ہے وہ اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. اور اس طرح سے میں آپ کو اگر میں مثال دوں تو میں ڈی پی او نوشہرہ رہا ہوں, اس کی آبادی ہے 15 لاکھ, اور 15 لاکھ کے لیے کے لوگوں کے لیے جو فورس تھی وہ تھی ایک ایس پی اور 5 ڈی ایس پیز اور اپروکسیمیٹلی 2000 پولیس پرسنل. اگر آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے 2 بڑے تھانے ملا کے 15 لاکھ آبادی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو پولیس فورس ہے اس کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ آپ کا یہ بھی ڈفرینس ہے کہ آپ کی ایکسیس کام کا بلک اس طرح کا ہے کہ اس میں جو ایکسیس ہے وہ آٹومیٹکلی ریسٹرکٹ ہوتی ہے. ورنہ تمام لوگوں کی, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تمام پولیس آفیسرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے پرسنلی خود ملیں, خاص طور پہ کمپلیننٹ سے, کیونکہ یہ بڑی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. آپ کو اپنے سٹاف پہ آپ ریلائی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ لوگوں سے ڈائریکٹ اپنے جو آپ کے انڈر کمانڈ ہیں ان کے کنڈکٹ کے بارے میں جان رہے ہیں. تو ایک طرح سے ایک سورس آف انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے, ایک طرح سے آپ کے ایک سپروائزری ٹول بھی ہے جس کے ذریعے آپ سپرویژن رکھتے ہیں باقیوں کے بیہیویئر پہ. تو میرے خیال میں کوشش ہوتی ہے, کنسٹرینٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے اس پہ ہیں. کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ اس میں دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اس وقت لاہور میں 1,35,000 اپروکسیمیٹلی انڈر انویسٹیگیشن کیسز ہیں. ٹھیک. اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آپ 24 گھنٹوں میں سے 30 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں. اتنا کام کرنے کے بعد فیملی تو ناراض ہی رہتی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس ان کے لیے تو ٹائم ہی نہیں بچتا ہوگا. فیملی کسی حد تک اس طرح سے بھی کمپنسیٹ ہوتی ہے کہ فیملی کے لیے آپ کو اس پروفیشن میں آپ کو مراعات ملتی ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں,
آپ کی سوشل ٹرانزیکشنز کافی ایزی ہو جاتی ہیں. لیکن جب بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں شاید ان کو جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں ان کا اتنا ادراک نہیں ہوتا, انہیں تو یہ پتا ہے کہ فادر کے ساتھ ٹائم نہیں ہمارا اسپینڈ ہو رہا. جی یہ ایک ایشو ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی میرا بیٹا ابھی 6 سال کا ہے. اچھا. تو وہ 2-4 دن پہلے مجھے پوچھ رہا تھا کہ بابا کیا آپ ابھی بھی پشاور میں پوسٹڈ ہیں؟ اچھا یہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک طرح سے آپ کا کام اس قسم کا ہے کہ اس میں آپ اس کو برش سائڈ نہیں کر سکتے. ظلم ہے, زیادتی ہے, قتل ہو رہے ہیں, آپ اس طرح کے کام کو اپنے ذہن سے آپ سوئچ آف نہیں کر سکتے. تو آپ کو وہ کام جو ہے وہ اٹس ناٹ بائی چوائس کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کام کرنا ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا کہ وہ چل کیا رہا ہے جس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ چلنا. اچھا اڈیپٹ ہو جاتا ہے. مثلا ڈاکٹر ہے وہ آپریشن کر کر کے پھر وہ شاید اس طرح نہیں دیکھتا, لیکن ایک عام آدمی کسی آپریشن کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. اسی طرح ایک عام آدمی کسی مرڈر کو دیکھتا ہے, کسی ڈکیتی کو دیکھتا ہے تو بہت سینسٹیو ہوتا ہے. لیکن شاید پولیس آفیسر اتنے سارے کیسز کو دیکھ کے اڈیپٹ ہو چکا ہوتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں جی, یہ بالکل ہوتا ہے. اور وہی جس طرح سے آپ نے اگزامپل دی اسی طرح سے ایکسیسو جو بار بار ان چیزوں کے ایکسپوئر سے پرہیپس ایک سروائیول انسٹنکٹ بھی ہے کہ اف یو اگر آپ ہر ایک کے ساتھ ایمپتھائز کریں یا اتنی ہی پین شیئر کریں تو غالباً یہ انسانوں کی ایک سروائیول میکانزم ہے. تو اس کے ساتھ تو غالباً 1 دفعہ ہوگا, لیکن وہ جو اس کو ڈیل کر رہا ہے اس کے ساتھ دن میں 10 دفعہ ہوگا. تو پرہیپس ایک طرح سے ایک بیریئر ریز ہو جاتا ہے. لیکن میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو ایز اے سٹیزن, پولیس آفیسرز اپنے آپ کو ایز اے سٹیزن کنسیڈر کریں, لوگوں میں لائیں, اور لوگوں میں جانے سے زیادہ اس بات کو فیل کریں کہ اگر ایک بندہ جو گھر سے نکلا ہے اور ساری زندگی اس نے کبھی اس کا ویپن سے ایکسپوئر نہیں ہے اور اچانک کوئی بندہ آ کے اس پہ ویپن تانتا ہے یا اور اس سے کوئی چیز چھینتا ہے, جو اس کا لیول آف فیئر ہے, جو خوف کا جو فیئر کا ہے, ہمیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے. جو کہ روٹین میں چونکہ ہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم نہیں کر پاتے. تو اسی لیے اپنے آپ کو ایز اے سٹیزن, یا مثال کے طور پہ اگر کوئی بچے کے ساتھ کوئی جرم ہے, کسی خاتون کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے, تو وہ اس کی فیلنگ کیا ہوگی, اس کا کرب کیا ہوگا, اس کی دکھ کیا ہے, اس کی خوف کا عالم کیا ہے. وی شوڈ ٹرائی ٹو ایمپتھائز دیٹ ایز مچ ایز وی کین. اچھا لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ کیا ایسے کچھ کیسز آئے ہیں یا آتے ہیں جس پہ آپ بھی موو ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. مثلا میں بات کروں پچھلے 1-2 سال میں سے کون سے کیسز تھے جس نے آپ کی بھی پوری توجہ کو اٹریکٹ کر لیا؟ بہت سے کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں وہ کیسز جہاں پہ اس بندے کا اس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا کہ اس کے خلاف وہ جرم ہوتا. مثال کے طور پہ ابھی بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور آپ کو لوٹ لیا گیا, بدتمیزی بھی کی گئی ہے, اور ورس یہ ہے کہ ریزسٹنس پہ گولی بھی مار دی گئی. تو اس میں کیا کسی قسم کا اس شہری کا کوئی قصور تھا؟ کیا did he do any act جس کی وجہ سے اس کی یہ فیٹ ہوتی؟ تو یہ 100% رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ہے کہ اسٹیٹ اس کو پروٹیکشن دے ٹو دا فرسٹ پلیس کہ یہ ہونا, لیکن اگر ہوا ہے تو پھر اس کو انصاف پرووائڈ کریں. تو اس طرح سے فار ایگزامپل بچے بڑے ولنریبل ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھے ہیں اس قسم کے کیسز, ڈیل بھی کیے ہیں جہاں پہ بہت چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے کیسز ہیں. تو اس طرح کے بہت سے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں. سسٹمیٹک فراڈ, مطلب بعض اوقات ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کوئی وائلنس نہیں ہے, کوئی قتل نہیں ہے, لیکن بہت سے غریب لوگوں کو ایک سسٹمیٹک فراڈ کے لیے لوٹ لیا گیا. اور اگر آپ ان میں سے ہر ایک کی کہانی دیکھیں کہ کمیٹیاں ڈال کے ایک اسکول ٹیچر جو ہے اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایک خاص اور ایک اس کا ڈریم ہوگا کہ میرا جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو میں ایک پلاٹ لوں گا, اور جب وہ پلاٹ کے پیسے ہو جاتے ہیں جن کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے, اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کسی سسٹمیٹک فراڈ کا حصہ بن گیا. اگر آپ اس کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکیں تو یہ بھی ایک بہت پینفل سچویشن. ٹھیک ہو گیا. تو
بے شمار اس طرح کے آپ کے پاس کیسز. اچھا آپ تو اس میں سینسٹیو ہے, مثال ہے کسی کیس کے اندر, اور آپ دیکھتے ہیں نیچے اکثر شکایات میں نے دیکھا, میں جب بھی کبھی آیا ہوں تو وہ بہت سارے نیچے آئی او یا تفتیشیوں کے خلاف ہوتے ہیں, جی اس نے ٹائم پہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا, وہ پیچھے نہیں گیا, اس نے ملزم نہیں پکڑے. جب آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ بڑا سیریس کیس تھا اور اس پہ, تو پھر آپ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا پھر اپنے ماتحتوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ بالکل فیل ہی نہیں کرتے, میرا خیال میں ایز اے ہیومن بینگ سب کے بچے ہوتے ہیں, سب کا تعلق ہوتا ہے, اگر آپ نہ بھی چاہیں تو آپ فیل کرتے ہیں. جہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کمی کوتاہی جو کچھ ہمارا ریسورس کنسٹرینٹ ہے جو بہت زیادہ ہے, مطلب میرا نہیں خیال کہ شاید دنیا میں کہیں ایک تفتیشی کے پاس 400 کیس ہو, تو اس میں کمی کوتاہی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک اب ذکر ہے کہ اگر کہیں پہ بدنیتی سامنے آتی ہے, میلافائڈی سامنے آتی ہے, کرپشن سامنے آتی ہے, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ پولیس جس کا کام ظلم کا مداوا کرنا ہے وہ خود ظالم ہے, تو ایسی صورت میں ان کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہوتی ہے, کسی قسم کی زیرو ٹالرنس ہے جی, کوئی اس میں نرمی کی گنجائش نہیں ہے. ناظرین, ایس ایس پی منصور صاحب کے ساتھ ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے. وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا منصور صاحب, میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی, آپ ڈی پی او بھی رہے, مختلف جگہوں پہ سینئر پوسٹوں پہ بھی آپ نے کام کیا, انویسٹیگیشن میں بھی آپ آئے. ریسورسز کی بات کی جاتی ہے, جب میں ملتا ہوں نا تو لوگ پولیس والے سینئر پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ جی ریسورسز کا ہے, ہیومن ریسورسز کم ہے, دوسرے. لیکن جو باہر کا عام آدمی ہے وہ کہتا ہے جی اتنے پولیس کو ریسورسز مل بھی گئے ہیں یا جو بھی مل بھی رہے ہیں, لیکن اصل پوائنٹ ہے پرسیپشن جی پولیس کا, وہ درست نہیں ہو رہا. پبلک آج بھی تھانوں میں جانے سے خوف زدہ ہے, ایک عام آدمی ڈرتا ہے تھانے میں جانے سے. جبکہ آپ ڈیولپ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پولیس کو دیکھ کے سینس آف سیکیورٹی فیل کرتا ہے شہری, اور خود جا کے بھاگ کے انہیں بتاتا ہے یہ ایشو ہو گیا. یہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کو پولیس والے سے, اور سینس آف فیئر ہے ایک بدماش کو پولیس والے سے, ہمارے یہاں کیوں نہیں بنتا وہ؟ میں اس کو بہت بڑا فیلئر سمجھتا ہوں اپنا بھی, فار دیٹ میٹر, یا پولیس کا ایز اے ہول. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بعض اوقات جب کچھ دوستوں کو فار ایگزامپل اپنے کرائم فگرز دکھاتا ہوں یا ان سے پوچھتا ہوں جو بالکل سول لوگ ہیں یا ایکس میرے آرمی کولیگز ہیں کہ آپ کے خیال میں اگر 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے ہم نے اس میں سے کتنے ٹریس کر لیے ہوں گے؟ تو یوزلی ان کا آنسر ہوتا ہے کہ 20%, 25%. جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی یہ 100% ہے, اینڈ سیم از دا کیس ود ادر, فار ایگزامپل مرڈرز, کہ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے کتنے مرڈرز ٹریس ہوتے ہوں گے, ملزمان اریسٹ ہوتے ہوں گے, چالان ہوتے ہوں گے. تو یوزلی جو مجھے آنسرز ملتے ہیں اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا پرسیپشن گیپ ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں اور جو کہ اوریجنل میں کام ہو رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرسیپشن گیپ کی بنیادی وجہ بیہیویئر ہے. وہ سارا کام, وہ ساری محنت جو کیسز میں ہوتی ہے, ان کی ٹریسنگ میں ہوتی ہے, وہ اس وقت تباہ ہو جاتی ہے جب کوئی ایک پولیس والا جو کہ پولیس آفسر جو کہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے وہ کسی کو اوئے کہہ کے بلاتا ہے, ٹھیک, یا گالی دے کے بلاتا ہے. تمام تر جو شب و روز کی محنت ہے, اور آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں کافی ایفرٹ چل رہی ہوتی ہے ہر وقت, تو یہ اس سے نلیفائی ہوتی ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کا ایشو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا جینوئن اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ ایک ایشو ہے. اس کو 2002 کا پولیس آرڈر اور پھر بہت ساری پولیس رپورٹس, اور آپ نے اس کو پھر اس کو اپنے کہا بھی ایک ایسا ہے, یہ پرسیپشن یا یہ جو ٹریننگ ہے اس کے جو رویے کی, یہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جو کمی کہاں ہے, کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک آپ کی اجازت سے تھوڑا سا
اگر میں ایک ایکیڈیمک بات کروں ٹھیک، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو گورننس پہ ریسرچ ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز عام طور پہ وہ کرتی ہیں جو گریجولی پبلک ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک. بیکاز دیٹ بیکمز obligatory for them to do. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب پہلے سے بہت فرق بھی ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ آنے سے اور اس طرح کے انسٹنسز کے ریکارڈ ہونے سے اب جو ہمارے پولیس ہائی ہینڈڈنیس کے واقعات ہیں اس پہ کوئی سسٹمیٹک ریسرچ تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں ایز اے سٹیزن آف سوسائٹی کہ اب وہ بہت حد تک سٹریٹس پہ سڑکوں پہ وہ آلریڈی کام ہو چکے ہیں. تو جو پبلک ڈیمانڈ ہے وہ آلریڈی بیہیویئر کو چینج کر رہی ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اس بات کی سینسٹیوٹی بھی ہے، ہمیں اس بات کا بڑی اچھی طرح سے آئیڈیا ہے کہ وہی بات کہ تمام تر محنت جو ہے وہ نلیفائی ہو جاتی ہے سکسیس جب اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی ہے. وہ ایک واقعہ جو ہوتا ہے وہ سارا. اس لیے یہ جتنی بھی پولیس کمانڈ ہے، جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں، جتنے آر پی اوز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، تمام سینئر آفیسرز آر ویری ویری ویل مطلب ان کو بڑا سینسٹائزڈ ہے کہ دس از اے میجر ایشو. ابھی آپ نے بات کی، میں نے آپ سے تھوڑا سا کہا تھا کہ پی ایس پی یا سی ایس پی آفیسر جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ وہاں رویہ ٹھیک ملتا ہے. رینکر بہت محنتی ہوتے ہیں، آپ نے کہا ان سے سیکھنا بھی چاہیے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رویے کے معاملے میں وہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہوتے وہاں جا کے. یہ جو رینکرز کے اندر رویے کی بہتری ہے، اس کے جو اندر جو گیپ آیا ہے، یہ پرسیپشن کا گیپ ہے یا کیا؟ اس میں میڈیا کیا ذمہ دار ہے یا کوئی اور فیکٹر ذمہ دار ہے؟ نہیں دیکھیں، میں پرسیپشن گیپ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ اس کا ذمہ دار میڈیا ہے، کیونکہ اگر آپ بطور شہری، اور ہم سب کبھی نہ کبھی شہری رہے ہیں، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ہم لاہور کی سڑکوں پہ پھرتے رہے ہیں، تو پولیس کا اور اس قسم کے واقعات آپ نے فیس کیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بیہیویئر آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس قسم کا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قسم کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی بیسک وجہ ہے پبلک پرسیپشن گیپ کی، جو ہم کر رہے ہیں اور جو عوام سمجھتی ہے ہم کر رہے ہیں. تو اس میں جو پرسیپشن گیپ ہے وہ پرائمرلی وہ ایک انکلچرڈ بیہیویئر ہے جو بہت سے موقعوں پہ ہم نے دیکھا ہے، اب میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کی رپورٹس آئی ہیں، وہ ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ گریجولی ایک تو میڈیا نے، سوسائٹی نے، سوشل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کر کے آلریڈی ایک بہت بڑا بیریئر لگا دیا ہے. لیکن اس میں چاہ رہا تھا لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے کہ عام طور پر یہ جتنی آپ کی پولیس آتی ہے نیچے، زیادہ تر دیہی علاقوں سے آتی ہے، اور جو شہروں میں آ جاتی ہیں تو ایک لفظ ہے تو اور آپ کا فرق میں کر لیتا ہوں کہ وہاں تو روٹین میں تو بولا جاتا ہے، دیہی علاقوں میں تو ادھر آ تو ادھر. اچھا جب وہ شہروں میں آتے ہیں شاید ان کے لیے وہ روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بندے سینسیٹائز ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم سے کیسے بات کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو شہروں کی پولیس ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے اور دیہی علاقوں کی پولیس جو ہے پھر اس کو وہیں پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو اگر آپ پولیس آرڈر 2002 کی بات کرتے ہیں تو جو سٹی پولیسنگ ایریاز ہیں ان کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ سٹی پولیس کی ڈائنامکس فرق ہوتی ہیں، آپریشنل ڈائنامکس فرق ہوتی ہیں، آپ کے ریئیکشن ٹائم فرق ہوتے ہیں جو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، کرائم کی اور ہیپننگ کی سپیڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے، ملٹیپل چیزیں. اور پرہیپس اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کس قسم کا بیہیویئر ایک سوسائٹی میں، اربن سوسائٹی میں ٹالریبل ہے، جس کو برداشت کیا جاتا ہے، اس کا فرق ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ تو موجود ہے، اور گریجولی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گریجولی اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں تو ملٹیپل سیمینارز ہیں، ٹریننگ سکولز کے کریکولم کا حصہ ہے، سپروائزری لیول پہ زیرو ٹالرنس ہے. اگر اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ ٹالرنس پہ زیرو. تو پیونیٹیو میجرز بھی ہیں، یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والے میجرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، ٹریننگ والے میجرز بھی ہیں، اور سوسائٹی کے اپنے بیریئرز جو ہیں وہ بھی ایریکٹ ہوتے جا رہے ہیں، جس سے میرے خیال میں اس میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے. اور کچھ اور مزید وقت لگے گا ابھی؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جب اپنے لیے وہ وقت نکالنا تو کیسے نکالتے ہیں؟ اب 24 گھنٹے پولیسنگ تو نہیں ہو سکتی نا، تو پھر انسان کبھی کوئی موسیقی سن لیتا ہے، ٹریولنگ کر لیتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
جی جب اس قسم کی آپ کی جاب پہ آپ ہوتے ہیں تو جنرلی پھر تو ٹریولنگ وغیرہ کی آپشن جو ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے. ویسے آئی لائک ٹریولنگ اسپیشلی دا ناردرن ایریاز آف پاکستان. تقریباً میں نے تمہارا سارا جو ناردرن ایریاز ہے وہ دیکھا ہوا ہے, جانے کا مجھے شوق ہے اور بہت پیار بھی ہے ان جگہوں سے. اس کے علاوہ اگر ٹائم نکلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایکسرسائز کر لوں. اچھا, ایکسرسائز کا شوق ہے. تو سر دست تو جو ہے وہ یہی اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں تقریباً سب کچھ پسند کرتا ہوں. گجرانوالہ سے تعلق ہے آپ کا تو اسی لیے تو جی کھانے میں گجرانوالے والے تو کوئی چیز ناپسند نہیں کرتے. وہ تو گوشت کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں. گجرانوالہ کے تو چڑے چڑے مشہور ہیں, تو آپ ایکولی جی میں اگر میں یہ کہوں تو میرے خیال میں دیر از ہارڈلی اے تھنگ جو کہ مجھے ناپسند ہو, چاہے وہ سبزیاں ہیں, چاہے وہ گوشت ہے, چاہے وہ پھل ہیں یا وہ ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سب کچھ. اچھا, میں اگر پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی کامیابی میں جی کس کا سب سے بڑا ایک رول ہے جس نے آپ کو اس طرف آنے میں, اس کامیابی کے اندر آپ کو ہمیشہ سے سپورٹ دی؟ سب سے پہلے پیرنٹس. ٹھیک, کیونکہ پیرنٹس نے میری والدہ جو ہیں وہ ایک ٹیچر تھیں, ابھی ریٹائرڈ ہیں. اچھا. اور والد صاحب جو تھے وہ بزنس کرتے تھے, لیکن دونوں نے بہت فوکس کیا اپنے بچوں کی تعلیم پہ پرائمرلی. اور تو میں ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ جو بھی وٹ ایور جو بھی ہم کر رہے ہیں, میرے خیال میں سب سے بڑا کریڈٹ انہیں کا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بچوں کو, اپنے بچوں کو پولیس میں لائیں گے آپ؟ میں اس حق میں ہوں کہ بچے جو کرنا چاہیں ان کو کرنا دیں. والدین ہے نا, وہ پہلے جو والدین تھے وہ زبردستی کہتے بچہ تو پائلٹ بننا ہے, کوئی کہتا تھا انجینئر بننا ہے. بچے کے اوپر پریشر ہوتا تھا. آپ ڈالیں گے اپنے بچوں پہ؟ ابھی کچھ تو بڑے ایونیوز کھلتے جا رہے ہیں نئے, جو کہ پہلے نہیں تھے. فار ایگزامپل اب جب سے فار ایگزامپل میڈیا, میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میڈیا ایز اے انڈسٹری گرو ہونے سے اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ کتنے سارے جو نئے پراسپیکٹ والے نئے بچے بچیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کے پاس فار ایگزامپل پروفیشنل فوٹوگرافی, یہ اس سے پہلے بڑا ریئر ایک پروفیشن تھا, لیکن اب بہت ساری اوپننگز ہیں. فار ایگزامپل سنیماٹوگرافی, فار ایگزامپل آپ کی آڈیو اوور لے کرنا, آپ کی بات چیت, اینکر, صحافت, دیر آر سو مینی تھنگس. اور پھر اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل اور الائڈ ساری چیزیں ہیں, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی نئی آپشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے کھلتی جا رہی ہیں. میرا خیال, میرا ذاتی پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو بچے کرنا چاہیں ان کو وہ کرنے دینا چاہیے. پولیس ریفارمز ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس گورنمنٹ کا بھی ہے, تو پولیس ریفارم میں آپ کیا چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں بڑا, چونکہ یہ ایک کوشچن بہت بڑا ہے اور اس کا کوئی ایزی آنسر یا آسان جواب ہو نہیں سکتا, نہ کوئی اس کا سمری جواب ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہم پولیس ریفارم کی بات کرتے ہیں تو ہم کس چیز کی ریفارم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم انویسٹیگیشن کی, یا واچ اینڈ وارڈ کی, یا ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کی, یا سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن شپ کی, یا ہم کیا پرسیپشن وہ کرتے ہیں اس کی, کیا اسپیشلائز CTD کی ہم پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, اینٹی ٹیرر کی بات کر رہے ہیں. تو پولیس بہت اٹس اے بگ آرگنائزیشن, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اور اس کے اتنے زیادہ فیسٹس ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پولیس ریفارم میرے خیال میں بعض اوقات کافی اوور جنرلائز ٹرم ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جس طرح سے فار ایگزامپل اینٹی رائٹ پولیسنگ از اے PhD سبجیکٹ ایٹ مینی پلیسز ان دا ورلڈ. تو صرف اور صرف ایک جو آپریشنز کا ایک سب پارٹ ہے کہ آپ نے اینٹی رائٹ کیسے مینیج کرنا ہے, ان اٹ سیلف یہ ایک پوری سائنس ہے. اٹس اے بگ سبجیکٹ. تو ہم جب پولیس ریفارم کی بات کرتے ہیں تو وٹ ایگزیکٹلی, مطلب ہم کس چیز کو ریفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہر ایک چیز کے علیحدہ علیحدہ سے گرے ایریاز ہیں, کمزوریاں ہیں, اور ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سے ایک اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے. میرے خیال میں گریجولی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اسپیشلی پولیسنگ میں وہ زیادہ ایڈوانسڈ, زیادہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. بینگ SSP انویسٹیگیشن لاہور, آپ نے کیا انیشیٹو لیے ہیں؟ جی ابھی تو اٹ ہیز بین, آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ اٹ ہیز بین 2 months ناؤ.
تو پرائمری تو جو ہے میری کوشش یہ تھی فار ایگزامپل کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ورک لوڈ ڈسٹریبیوشنز کیسی چل رہی ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارا ایک ہیومن ریسورس کا چونکہ ایک ایشو تھا کسی حد تک حل ہو رہا ہے اور کچھ اب اچھی مینجمنٹ سے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. تو ابھی کوشش یہ ہے کہ کس طرح سے جو پیرٹی آئے, جو بھی ورک لوڈ آتا ہے وہ سب پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو, بجائے اس کے کہ کچھ جگہوں پہ یا کچھ تھانوں میں یا کچھ تفتیشیوں پہ جو ہے وہ وزن زیادہ ہو, کچھ پہ کم ہو, تو اس کی جو ہے ایک پیرٹی آئے. ایک یہ ہے. دوسری میری یہ کوشش ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو جو ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ سنا جائے. ٹھیک ہے, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے روٹین میں بہت سی چیزوں میں ملٹیپل ٹائم اس طرح سے سٹک ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات فیل نہیں کرتے کہ جو آدمی شدرہ سے آیا ہے یا ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سائڈ پہ کہیں پہ چونگ سے آیا ہوا ہے یا کسی دور دراز کے علاقے سے آیا ہے, گرمی ہے, شدید ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں ہے, تو ہی ایکسپیکٹس دیٹ ہی شیل بی لسن ٹو, کہ اس کا وہ ہوگا. ابھی جو ہے وہ ایک ابھی تو سارے دست تو یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں خود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنوں, یا کوئی سینئر آفیسر ان دا ہیڈ کوارٹر, ایک ایس پی یا ڈی ایس پی, وہ اس کو انتظار نہ کروائیں, اس کی بجائے وہ ان کی بات سنیں اور کنسرنڈ آفیسر کو جو ہے وہ اس کی بات پہنچائی جائے. لیکن ڈیو کورس اب میرا یہ اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہیں شارق جمال صاحب, ان کا بھی ویژن ہے کہ وی شوڈ میک پراپر جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. ایک تو ہمارا کمپیوٹرائز آلریڈی پنجاب پولیس کا ہے, لیکن ایک فزیکل پلیس, ایک ایسی جگہ جہاں پہ عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جا سکے, جہاں پہ کیٹیگرائز کیا جا سکے, جہاں سے ڈیو انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی جا سکیں اور سارے کا سارا جتنے بھی انسٹرکشنز دی ہیں ان کو فالو اپ بھی کیا جا سکے. تو دیٹس ان دا پائپ لائن. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے اور ول گیٹ اٹ ڈن. محکموں کی امپرومنٹ کے لیے جزا اور سزا ہوتی ہے, کتنی جزا دیتے ہیں اور کتنی سزا دیتے ہیں؟ جزا اور سزا ایک اہم پارٹ ہے آپ کے بیہیویئر کو ڈیزائرڈ سمت میں لانے کے لیے. کافی ایکسٹینسو جزا اور سزا کا نظام ہے. پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان ٹرمز آف سزا یہ کافی سخت ہے. اور اگر میں کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپیئر کروں تو اتنی سمری جو پنشمنٹ پاورز ہیں, اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس انجوائز اسٹیٹ پاور اور را پاور ود گنز, تو اس لیے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اکارڈنگلی آپ کی جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں اور کافی زیادہ سویئر ہیں. وہ بھی ہوتی ہیں, انعام بھی دیا جاتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے اس کو انعام بھی دیا جائے, ریکگنائز کیا جائے, اور جہاں پہ کوئی بدنیتی یا میجر مسٹیک نظر آتی ہے اس کو. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں آپ کو پھر ویلکم کہتے ہیں. اچھا منصور صاحب, میں نے بات کی تھی اس سے پہلے بھی کہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اور سائنٹیفک گیجٹس کا استعمال اور ٹیکنیکس کا استعمال آپ کی انویسٹیگیشن میں اس کو کس حد تک کیا جا رہا ہے اس وقت؟ جی بہت حد تک کیا جا رہا ہے. ابھی اگر آپ کچھ عرصہ پہلے سے کمپیئر کریں تو کمپیریزن میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً آلموسٹ تمام فیسٹس آف پولیسنگ جو ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں, ماڈرنائز ہو رہے ہیں. اسی طرح سے تفتیش میں, انویسٹیگیشن میں ہم جو ہماری سیلولر فورینزکس ہے, یعنی جو موبائل فون اور اس سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں ہیں بہت ایکسٹینسولی استعمال ہوتی ہیں. ہماری جو کرائم سین فورینزکس ہے, جس طرح سے فار ایگزامپل فنگر پرنٹنگ ہے, یا وہاں سے جو ہماری بایولوجیکل ایویڈنس ہے, بلڈ ہے یا باقی سب کچھ ہے, اس کا جو انالیسز کروانا اور اس کو کیس سے لنک کرنا بہت زیادہ اور بہت ایکسٹینسولی. اچھا, ڈرونز کا بڑا استعمال کیا جا سکتا ہے, کہتے ہیں جی 3D آپ کو کرائم سین جو ہے پورا سین آپ کے پاس سامنے سے, اگر ڈرون آپ یوز کر لیں, یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟
جی وہی بات ہے کہ گریجولی ڈرونز کو بالکل انڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور آئی تھنک ایک ایریل ویو لینے کے لیے، ایک لارجر پکچر آف کرائم سین لینے کے لیے یہ بالکل بینیفیشل ہو سکتا ہے. اچھا آپ سے میں نے بات کی جزا اور سزا کی، جزا کیا دیتے ہیں آپ؟ جزا میں یوزلی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو مختلف لیول پہ CC3 کمنڈیشن سرٹیفکیٹ 3 کمنڈیشن سرٹیفکیٹ 2 اور پھر انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی طرف سے کمنڈیشن سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں. نقد انعامات جو ہے وہ کافی جنرسلی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور بہت اچھی یا بہت ہی اس قسم کی چیز جس میں بڑی بہادری انوالوڈ ہو، اور اس کے لیے پھر ہمارے جو میڈلز ہیں پولیس کے، جو پاکستان پولیس میڈل ہے اور قائد اعظم پولیس میڈل ہے، وہ بھی ایوارڈ کیے جاتے ہیں. اچھا پاکستان کے اندر جو بھی لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، تو ان کا ایک بڑا زور ہوتا ہے جی ریکوری ہو جائے. جبکہ اب میں اگر ڈیولپ کنٹریز میں دیکھوں تو وہاں ریکوری کا کوئی کنسیپٹ نہیں، پولیس ریکوری نہیں کرتی، اور شاید وہاں پہ کچھ اور سسٹم چل رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ریکوری کا بوجھ جو پولیس پر ہے، آپ اس کو جسٹیفائیبل سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں ریکوری کا ایک جو ریکوری کی ایک بڑی ایویڈنس کے طور پہ، شہادت کے طور پہ ویلیو ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کیا کوئی چوری ہوئی ہے اور 1 کروڑ روپیہ ریکور کیا جاتا ہے، اور تو یہ بڑی ایک ایویڈنس ہے کہ جس کو ہم لنک کر سکتے ہیں وتھ کرائم. یا اگر چھوٹی بات کرتے ہیں کہ اگر چھوٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سے موبائل فون گیا ہے جس کا FIR میں IMI نمبر وغیرہ جو ہے وہ نوٹ ہے، یا اٹ از اسٹیبلشڈ کہ یہ آپ کا ہے، اس کی ایک ریکوری جو ہے وہ کرمنل کو اس کرائم کے ساتھ لنک کرتی ہے، اور عدالت میں وہ ایک ایویڈنس ہے. تو ریکوری کی ایک جو بنیادی اہمیت ہے وہ اس کی بطور ایویڈنس ہے. اچھا منصور صاحب، ابھی پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی کے اندر ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ جو اوور آل پولیس ہے پنجاب کی، اس میں جو خواتین وہ 2% ہے صرف. جی. تو اب آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر لاہور کے اندر چونکہ خواتین کو تو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، آگے بھی آنا چاہیے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ 2% ڈیفینیٹلی یہاں بھی اسی طرح فال کرتی ہوگی کہ یہاں بہتر پوزیشن ہے؟ ہم نے چونکہ اسپیسیفکلی جو جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہیں ان کے سیل بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ خواتین ہیں جو کہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کے اور خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، سیکشول اسالٹ کے، ابیوز کے، وہ سارے وہ کرتے ہیں. لیکن ایز اے ہول پولیس میں جو ہماری جینڈر ریشو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. میرے خیال میں خواتین کو زیادہ آنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، پروفیشن کو جوائن کرنا چاہیے. اس میں گروتھ کے بڑے آپشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی کا دکھ کا ازالہ کر کے تو ایک طرح سے بڑا سیٹسفیکشن کا احساس بھی ہوتا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی جو ہے اس کی کوئی اجر ہمیں مل جائے. تو ایک اچھا جو ہے وہ بہت اچھا پروفیشن ہے. میرے خیال میں خواتین کو آنا چاہیے آگے اور اس کو جوائن کرنا چاہیے. اچھا اپنے ماتحتوں کے لیے یا قوم کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارے کیمرے پہ آپ دے سکتے ہیں. جی میرے سب کے لیے یہی میسج ہے کہ سو فار ایز پولیس از کنسرن تو ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کرائمز بالکل ہوتے ہیں، لیکن اکثر کیسز میں جو کرمنلز ہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، کیسز کو ٹریس کیا جاتا ہے. میرا صرف ایک جو میجر پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے نا امید مت ہو. ہمارے اس ملک میں، اس عوام میں بہت پوٹینشیل ہے، اور چیزیں آہستہ آہستہ، چاہے وہ پولیسنگ ہے، چاہے وہ باقی نظام ہے، بہتری کی جانب گامزن ہے. تو میری یہ ہے کہ آپ امید رکھیں، انشاءاللہ جو آنے والے دن ہیں وہ اب کے دنوں سے بہتر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے منصور صاحب کی باتیں سنی. میسج یہ ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.